یعنی اس میں ایک تھوڑی سی ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ ٹیکنیکلی جو بات ہوتی ہے، یعنی ایک رہتا ہے ہیریٹیج مانیومنٹ اور ایک ہوتا ہے ہیریٹیج اسٹرکچر. مانیومنٹ جو رہتا ہے اس کی کچھ خصوصیات رہتی ہے، آرکیالوجیکل سروے آف انڈیا اس کو پہچان کے اس کو ڈکلیئر کرتے ہیں. تو ایسے کسی بھی مانیومنٹ کے پاس سے ہم نہیں گزر رہے ہیں، یعنی اس سے اوائڈ کر دیا گیا، دور رکھا گیا. لیکن کچھ ہیریٹیج اسٹرکچرس ہیں، یعنی یہ اسٹرکچرس ہیں جس کو یعنی کلچر ہے، اس کا ہیریٹیج ہے، اس کو رکھے ہیں، اس کے قریب سے گزر رہی ہے. لیکن پھر بھی ہم لوگوں نے کوشش کی ہے کہ کم سے کم 15 میٹر دور یعنی 50 فٹ دور رہے گی کون سے بھی ہیریٹیج اسٹرکچر سے. یعنی ایک مثال کے طور پہ یعنی ایک 9 یا 10 ہیریٹیج اسٹرکچرس ہیں جس کے پاس سے گزرے گی. لیکن یعنی اس کا ہم نے ایک خاص خیال رکھا ہے کہ اس کے وائبریشن کا افیکٹ نہ پڑے. اس میں اس سلسلے میں ایک ایکسپرٹس کمیٹی بنائی گئی تھی. وہ کمیٹی نے رپورٹ دی ہے کہ یہ جتنے بھی ہیریٹیج اسٹرکچرس ہیں وہ محفوظ ہیں، اور کچھ ایک 2 اسٹرکچرس تھے جس کے قریب سے گزر رہی تھی، تو وہاں پر کالموں کو دور ہٹا دیا گیا ہے تاکہ وائبریشن کا افیکٹ نہ پڑے. ڈیڈ لائن کب ہے؟ یہ کب تک آپ لوگ یہ کام کو کمپلیٹ کریں گے؟ دیکھیے یہ جو پروجیکٹ ہے اس کو ہم فیز 1 جو کہتے ہیں 72 کلومیٹر ہے، لیکن کنسٹرکشن کی آسانی کے لیے ہم نے یہ پروجیکٹ کو 6 حصوں میں تقسیم کیا ہے، یعنی جسے ہم اسٹیجز کہتے ہیں. اسٹیج 1 ٹو اسٹیج 6 ہے. تو اسٹیج 1 جو ہے یہ ہے ناگول سے مٹو گڑے تک، تقریباً 8 کلومیٹر کا اسٹیج ہے. اسٹیج 2 ہے میاں پور سے سنجیوا ریڈی نگر SR نگر تک. اسٹیج 3 ہے مٹو گڑے سے گرین لینڈز تک، اور اسٹیج 4 ہے گرین لینڈ سے شلپارمم یا رائے دور. اسٹیج 5 ہے SR نگر سے LB نگر جو کاریڈور 1 کا ہے، اور اسٹیج 6 ہے پورا کا پورا کاریڈور 2 یعنی JBS سے فلک. تو یہ اسٹیجز جو ہے یعنی اسی ترتیب سے تکمیل کو بھی پہنچیں گے. تو اسٹیج 1 ہم لوگ جو ٹارگٹ کر رہے ہیں وہ 2015 21 مارچ یعنی اس دن اگادی ہے، تو اس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ 21 مارچ 2015 کو ٹرین چلنے لگی. میں ہمارے پرانے شہر کے ناظرین کی جانب سے ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ چار مینار سے ہو کے جو ہے آپ کی میٹرو ریل کب گزرے گی؟ ہم کب جو ہے دیکھ سکیں گے کہ ٹرین وہاں سے گزر رہی ہے؟ جی اس معاملے میں پہلے تو یہ ہے کہ لوگ چار مینار سے کہتے ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کیا چار مینار کے بیچ میں سے ٹرین لے جا رہے ہیں کیا کچھ؟ ایسا کچھ نہیں ہے ہمارا ارادہ. ٹرین تو ہماری چار مینار سے دور وہ کوٹلہ علیجا کی جو روڈ ہے جو میرانم منڈی روڈ کہلاتی ہے وہ روڈ سے جائے گی، جو تقریباً 400-500 میٹر دور رہے گی چار مینار سے. اور یہ جو ہے یہ اسٹیج 6 میں آ رہا ہے جوبلی بس اسٹیشن سے فلک نما. تو اس کا آغاز ہم کیونکہ آپ دیکھیے اولڈ سٹی میں روڈ کی جو چوڑائی ہے وہ 60 فٹ ہے، یعنی دارالشفا سے ہم شالی منڈے تک، شالی منڈے سے فلک نما تک اس کی چوڑائی 80 فٹ ہے، جبکہ میٹرو ریل آنے کے لیے چوڑائی کم سے کم ہم کو 100 فٹ چاہیے. تو یہ روڈ وائڈنگ کا کام پہلا ہے جو ہم شروع کرنا ہے. اب ہم پریزنٹلی سمجھیے روڈ وائڈنگ مشیر آباد سے نارائن گوڑے تک کر رہے ہیں، یعنی کاچوگڑا چورستہ تک کر رہے ہیں. تو وہاں پر کام شروع کر دیں گے. ساتھ میں یہ روڈ وائڈنگ کا کام 1 مہینہ 2 مہینے میں ادھر بھی شروع ہو جائے گا. پلانس تقریباً تیار ہو گئے ہیں. جیسے روڈ وائڈنگ ہوگی وہ کام ادھر سے اور ادھر سے 2 طرف سے کام شروع کریں گے. اور پرانے شہر کے لوگوں سے میری تو گزارش ہے کہ کیونکہ ہمارے روڈز ذرا چھوٹے ہیں لیکن میٹرو ریل آنے سے ایریا کو بہت زیادہ ترقی ہوتی ہے، کیونکہ یہ یعنی گھنٹوں کا سفر منٹوں میں جو طے کراتی ہے اور پورے سٹی کے باہر تک اس کی کنیکٹیوٹی ہے. تو میری ادباً گزارش ہے تمام پرانے شہر کے رہنے والے لوگوں سے کہ آج جب آپ ہم کو کوآپریٹ کریں، ہمیں مدد کریں، کیونکہ تھوڑی تکلیف ہوگی کنسٹرکشن ہوتے وقت. 1 سال 2 سال آپ تکلیف دے لیں، اس کے بعد 100 سال تک ہم کو آرام رہے گا ایک میٹرو ریل آنے سے. آگے بڑھتے دوسری خبر کی طرف. اقوام متحدہ کے چیف بان کی مون نے مصر میں کیمیائی ہتھیار استعمال کیے جانے کی سخت مذمت کی ہے. مصر میں کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کی تصدیق کرنے والی رپورٹ پیش کیے جانے کے موقع پر جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے بان کی مون نے بین الاقوامی برادری سے کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کے ذمہ داروں پر پابندی لگانے کی اپیل کی. اقوام متحدہ کی اس رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ مصر میں کم از کم 5 بار کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا ہے. اس رپورٹ میں کیمیائی حملوں کے لیے کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا گیا. وعدہ ہے کہ باغی اور بشار الاسد حکومت ایک دوسرے کو ان حملوں کے لیے ذمہ دار قرار دیتے رہے ہیں. That the team collected evidence and information corroborating allegations that chemical weapons were used on several occasions
at multiple sites against both civilians and military targets. جنوبی افریقہ کے سابق صدر آنجہانی نیلسن منڈیلا کی آخری رسوم اتوار کو ان کے آبائی وطن کونو میں ادا کی جائے گی. نیلسن منڈیلا کا جسد خاکی 3 روز تک جوہانسبرگ کے اسٹیٹ بلڈنگ میں دیدار عام کے لیے رکھا گیا. اب اسے خصوصی ملٹری طیارے کے ذریعے مشرقی کیپ میں کونو لے جایا گیا ہے. طویل بیماری کے بعد 95 سالہ منڈیلا کا 5 دسمبر کو انتقال ہو گیا تھا. منڈیلا کی آخری رسومات کو خالص نجی معاملہ قرار دیا جا رہا ہے، جس میں صرف ان کے اہل خاندان ہی شرکت کریں گے. آسٹریلیا میں نشے کی حالت میں اپنی کار سے ایک طالب علم کو کچل کر ہلاک کرنے کے الزام کا سامنا کرنے والے ہندوستانی باشندے پونیت کمار کو نئی دہلی کی ایک عدالت میں پیش کیا گیا. خیال ہے کہ پونیت کمار کو اس معاملے میں آسٹریلیا کے حوالے کیا جا سکتا ہے. تاہم پونیت کمار نے کہا ہے کہ وہ مقدمے کی سماعت آسٹریلیا کے بجائے ہندوستان میں ہی چاہتا ہے. اکتوبر 2008 میں جب میلبرن میں گاڑی چلاتے ہوئے پونیت کمار سے یہ حادثہ ہوا تھا، اس وقت اس کی عمر محض 19 سال تھی اور وہ گاڑی چلانا سیکھ رہا تھا. اس پر الزام ہے کہ نشے کی حالت میں اس نے اپنی کار سے 2 طالب علموں کو کچل دیا، جن میں سے ایک کی موت ہو گئی جبکہ دوسرا شدید زخمی ہو گیا تھا. مقامی میڈیا کے مطابق حادثے کے بعد پونیت کمار کا جب نشے کا ٹیسٹ کیا گیا تو نتیجہ پازیٹو پایا گیا. پونیت کمار کا کہنا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ مقدمے کی سنوائی ہندوستان میں ہی ہو کیونکہ وہ خود کو آسٹریلیا میں محفوظ نہیں سمجھتا. میں تو چاہتا ہوں یہیں پہ چل جائے، وہاں جان کو خطرہ ہے. وہاں پہ I'm not safe there. پونیت کمار نے اس خدشے کا بھی اظہار کیا ہے کہ آسٹریلیا میں اسے جان کا خطرہ ہے. یہی وجہ ہے کہ پونیت کمار کی وکیل نے مقدمے کی کارروائی ہندوستان میں ہی کرنے کی درخواست داخل کی ہے. We have moved an application for extradition under Extradition Act that the trial should be conducted in India only. Puneet should remain in India. حادثے کے بعد پونیت کمار آسٹریلیا سے فرار ہو گیا تھا اور 4 سال مفرور رہا، لیکن اسی سال اسے شمالی ہندوستان میں گرفتار کیا گیا تھا. جمعرات کے روز اسے پنجاب کے شہر پٹیالہ سے دہلی لایا گیا تھا. بیورو رپورٹ ETV نیوز. بی جے پی کی مسلم دشمنی اور کانگریس کی مفاد پرستی سے تنگ مسلمان ووٹر عام آدمی پارٹی کو متبادل کے طور پر دیکھ رہے ہیں. مسلم تنظیموں کا ماننا ہے کہ بی جے پی کو اقتدار سے دور رکھنے کے لیے مجبوراً کانگریس کو حمایت کی اپیل کی گئی تھی، لیکن اب عام آدمی پارٹی کو ایک متبادل سمجھا جا رہا ہے. ملک میں جب سے فرقہ پرستی کا ماحول پیدا ہوا ہے، مسلمانوں نے سیکولر پارٹیوں کا ساتھ دیا ہے. ان سیکولر پارٹیوں میں سب سے بڑا نام کانگریس کا لیا جاتا ہے. مسلمان ہمیشہ کانگریس کا ساتھ دیتے آئے، لیکن مسلمانوں کو قومی سطح پر یہ شکایت ہے کہ کانگریس انہیں محض ووٹ بینک کی طرح استعمال کرتی ہے، لیکن ان کے مسائل کے حل کے لیے وعدے وعید تو کرتی ہے مگر عملی اقدام کے نام پر صفر ہے. کچھ مسلم تنظیموں کا یہ الزام بھی ہے کہ کانگریس ایک طرف تو بی جے پی کا خوف دکھا کر مسلمانوں کا ووٹ حاصل کر رہی ہے تو دوسری طرف مسلمانوں کو دہشت گردی کے الزام میں جیلوں میں ڈال رہی ہے. کانگریس کے اس دوہرے رویے سے ملک بھر کے مسلمانوں میں برہمی پائی جاتی ہے. دہلی انتخابات میں بھی کچھ ایسے ہی حالات رہے، لیکن مسلم تنظیموں کے پاس کوئی متبادل نہیں تھا، اس لیے کانگریس کی حمایت کا اعلان کیا گیا. لیکن انتخابی نتائج نے جو تصویر پیش کی ہے اس سے عام آدمی پارٹی کو متبادل کے طور پر دیکھا جا رہا ہے. مسلم تنظیموں کا ماننا ہے کہ عام آدمی پارٹی کا ایجنڈا مسلمانوں کے مطالبات سے ملتا جلتا ہے، لیکن مسلم تنظیموں نے ابھی بھی کانگریس سے پوری نا امیدی ظاہر نہیں کی ہے. کہ یہ بات تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب تک آپ نے کسی مسلمان کو چیف منسٹر نہیں بنایا، اب آپ کس کا بھی تجربہ کرنا چاہیے. مسلمانوں کے ووٹ بھی آپ کو ملیں گے اور ہو سکتا ہے کہ غیر مسلموں میں جو سیکولر لوگ ہوں وہ بھی اس کی تائید کریں. تو یہ مطالبہ تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن اصلاً یہ فیصلہ کرنا پارٹی کا کام ہوتا ہے. کہ کانگریس نے ابھی تک مسلمانوں کو وہ جگہ نہیں دی ہے جو اسے جگہ ملنی چاہیے، چاہے وہ پارٹی کے مینجمنٹ کا حصہ ہو، چاہے وہ الیکشن کا حصہ ہو، چاہے کوئی بڑی ذمہ داری کا معاملہ ہو. تو ایک سبق تو یہ چھوڑا ہے کہ سیکولرزم کے نام پہ خوف کا پہلو نہ رکھیں. دہلی اسمبلی انتخابات میں کانگریس کے 8 کامیاب ممبران اسمبلی میں سے 4 مسلمان ہیں.
हालांकि कांग्रेस उम्मीदवारों में एक बड़ी तादाद ऐसे उम्मीदवारों की है जिनके पास वोट बैंक नहीं थे। मुस्लिम सियासी तज्जियाकार मानते हैं कि अगर दिल्ली में दोबारा इंतखाबात होते हैं तो इम्कान है कि मुसलमान मुतबादिल की तरफ जाएं। अब अगर दोबारा इलेक्शन होते हैं तो उस वक्त हालात के लिहाज से हम सोचेंगे पहले से हम कैसे कह सकते हैं कि क्या करना है। लेकिन ये भी देखना है कि चूंकि आम पार्टी को ये चाहिए था कि अपनी हुकूमत बनाए, जैसे उन्होंने बड़े बड़े ऐलान किए कि भाई किसी को बिजली का बिल नहीं देना, या इसी तरह के बहुत सारे ऐलानात हैं, तो क्या ये अमली हो भी सकता है या नहीं? अगर वो साबित कर देंगे तो पूरे नेशनल लेवल पे जो है उनकी जय जयकार हो जाएगी। तज्जिया निगारों का कहना है कि कांग्रेस की शिकस्त आवाम की नाराजगी की गम्माज है और इस नाराजगी का फायदा बीजेपी से ज्यादा आम आदमी पार्टी को मिला है। ईटीवी न्यूज, नई दिल्ली। देवबंद में जमतुल उलमा हिंद के ज़रिए एहतमाम बैनुल-अक़वामी अमन कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज इसका आगाज हुआ। आलमी यौम अमन के तौर पर मुनक़िद होने वाली इस कॉन्फ्रेंस में न हिंदुस्तान के अलावा सार्क के सभी 9 ममालिक से उलमा शिरकत कर रहे हैं। 1919 में कायम जमतुल उलमा हिंद हर साल इस तर्ज की कॉन्फ्रेंस का एहतमाम करती है। इस बार कॉन्फ्रेंस में ख्वातीन के हुकूक, दहशतगर्दी और क़याम अमन जैसे मामलों पर गौर किया जा रहा है। अबुल कासिम ज़हरावी ऐसे अजीम साइंसदान जिन्होंने कुरान करीम और पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करते हुए अल तसरीफ जैसी शाहकार तसनीफ की और दुनिया को तौहम परस्ती से निकालकर जदीद साइंस से मुतारिफ कराया। आज जिस इल्म को मॉडर्न साइंस का नाम दिया जा रहा है, दुनिया में खासतौर से इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पीसफुल इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट किया जाए, इस्लाम की जो सही पैगाम है अमन के बारे में, उसके बारे में चर्चा होगी। पूरी दुनिया इस वक्त इस बात को तस्लीम करती है कि साउथ एशिया का अमन और पीस वो पाक हिंद बेहतर ताल्लुकात से वाबस्ता है, तो इस हवाले से पेशरफ्त की हम हमेशा हिमायत करते हैं। मॉडर्न सर्जरी, दांतों के जदीद तरीक़े इलाज, हड्डियों को जोड़ने का जदीद तरीका, अद्वियात के मौजूद और तिब्बी मैदान में गिरा कदर खिदमत अंजाम देने वाले अबुल कासिम ज़हरावी को उनके यौम पैदाइश पर 1000 साल बाद भी याद किया जा रहा है। दिल्ली में मुनक़िदा सरोज़ा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इब्तिदा मरकजी वजीर के रहमान खान के हाथों अमल में आया। अबुल कासिम ज़हरावी ऐसे अजीम साइंसदान जिन्होंने कुरान करीम और पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करते हुए अल तसरीफ जैसी शाहकार तसनीफ की और दुनिया को तौहम परस्ती से निकालकर जदीद साइंस से मुतारिफ कराया। आज जिस इल्म को मॉडर्न साइंस का नाम दिया जा रहा है, अबुल कासिम ज़हरावी ने 1000 साल पहले उस पर रिसर्च की। इस अजीम डॉक्टर, सर्जन, मुफक्किर और मेडिकल साइंस के माहिर के कारनामों को दुनिया के सामने लाने के लिए दिल्ली में 3 रोजा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है। पहले शख्स थे न सिर्फ इस्लामी दुनिया में बल्कि पूरे उस वक्त के आलम में जिन्होंने इसको तहरीर में लाया, किताब लिखी। और उनकी किताब, वो किताब तसरीफ, वो किताब 500 साल तक न सिर्फ अरब मुस्लिम दुनिया में बल्कि यूरोप में, इंग्लैंड में, कैम्ब्रिज में, पर्डुआ यूनिवर्सिटी में, जर्मनी में वो टेक्स्ट बुक सर्जरी रही। तो हमने भी टेक्स्ट बुक ली थी किताब, लेकिन एक एडिशन निकला, 2 एडिशन निकला, लेकिन जो किताब 500 साल तक टेक्स्ट बुक ऑफ सर्जरी रहे उस वक्त की दुनिया में, उस वक्त जाहिर है उस वक्त अमेरिका नहीं था, उस वक्त नहीं, तो उसके पीछे कितनी मेहनत होगी और उसमें कितना इल्म उसमें समाया हुआ होगा, आप समझ सकते हैं। जो स्पेनिश हैं, अरब बैकग्राउंड के हैं, उनके 1000 ईयर्स मुकम्मल हुए हैं, वो फादर ऑफ मॉडर्न सर्जरी कहलाते हैं। इसलिए हम उनके याददाश्त को ताज़ा करना चाहते थे। इत्तेफाक से एक लैंडमार्क 1000 ईयर्स दिसंबर 14 उनकी एनिवर्सरी है, तो उस लिहाज से उनको मुनक़िद किया गया। दानिश्वरों का मानना है कि इस्लामी दुनिया का दामन साइंसी इजादात से मालामाल है। हमारे अजदाद के कारनामे ऐसे हैं जिनसे पूरी दुनिया और खास तौर से नई नस्ल को मुतारिफ करवाना जरूरी है ताकि हम अपने असलाफ के नक्शे कदम पर चल सकें।
تنزلی ہوئی ویسے ویسے ہم خود اپنے ان عظیم شخصیت کو بھولے جس کے وہ دنیا تو قبول کر چکی ہے اور ہم اس سے انسپائر نہیں ہو رہے, اس سے کچھ جذبہ نہیں بیدار کر رہے ہیں, ہم اس میدان میں نہیں جا رہے ہیں. تو ان کو منتخب کرنے کا یہ ہے کہ ایک ایسی شخصیت جس کو دنیا ریکوگنائز کر چکی ہے, وہ سورس آف انفارمیشن بھی اور انسپریشن کا ہے, خاص طور سے نوجوانوں کو عمومی طور پہ اور مسلمان نوجوانوں کو خاص طور پہ یہ جاننا ہے کہ ان کے آباء و اجداد کا ہر میدان میں بے شمار کام ہے. اس سہ روزہ کانفرنس میں ابوالقاسم زہراوی کے ایجاد کردہ مختلف آلات اور ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالنے کے لیے ایک نمائش کا بھی اہتمام کیا گیا ہے. ETV نیوز نئی دہلی. شاملی, ملک پورہ اور کاندلا راحت کیمپوں میں ہزاروں افراد آج بھی پناہ گزین ہیں. گزشتہ ہفتے ان کیمپوں میں 40 بچوں کی موت ہو چکی ہے اور اکھلیش یادو حکومت نے یہ کہہ کر پلہ جھاڑ لیا ہے کہ کیمپ کہیں ہے ہی نہیں. کانگریس لیڈر ریتا بہگنا جوشی نے بچوں کی موت پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے اتر پردیش حکومت پر سخت تنقید کی ہے. کانگریس لیڈران مانتے ہیں کہ راحت کیمپوں کے متعلق رپورٹ صوبائی حکومت کی لاپرواہی ثابت کرتی ہے. کانگریس لیڈر ریتا بہگنا جوشی نے راحت اور باز آباد کاری میں برتی جا رہی لاپرواہی کے لیے یوپی حکومت کو ذمہ دار قرار دیا ہے. پردیش سرکار نے اس کو بہت, میں سمجھتی ہوں, بہت ہی گمبھیرتا سے لیتے ہوئے کوئی ٹھوس اس میں راحت کر دینے کی کوشش نہیں کی ہے. تبھی ہمارے کانگریس پارٹی نے چائلڈ کمیشن کو لکھا تھا اور چائلڈ کمیشن کے لوگ آ کر بال آیوگ کے, بھارتیہ بال آیوگ کے ٹیم آئی تھی, یہاں سے گئی ہے اور اس کا بھی دباؤ بنے گا. دیکھیے جن لوگوں نے اپنے بچے کھوئے ہیں, جو مہیلائیں وہاں جو بوڑھے مرے ہیں, جو مہیلاؤں کا لڑکیوں کا تیز گتی سے وواہ کر دیے گئے کیونکہ ڈر تھا کہ ان کے ساتھ کہیں کوئی اپبھرتتا نہ ہو, ان سب باتوں کو دیکھتے ہوئے یہ تو ہم نشچت کہہ سکتے ہیں کہ جو شیوروں کی ویوستھا جیسی ہونی چاہیے تھی اس کا 10% بھی پربندھن نہیں کیا گیا. دورہ کرنے والی ٹیموں کی رپورٹ اور اپنی جانکاری کی بنا پر ریتا بہگنا نے راحت کیمپوں کی موجودہ حالت پر نہ صرف افسوس کا اظہار کیا بلکہ صوبائی حکومت پر راحت فنڈ کے صحیح استعمال نہ کرنے کا بھی الزام لگایا. سرکار کو وہ پیکیجز مانگتے ہیں, ان کو پیکیجز ملتے ہیں اور اتر پردیش کی سرکار نے تو جب ایسی استھتی میں پیکیج مانگا ہے تب کیندر سرکار نے دیا ہے, تو ان کو اپنے روکنا نہیں چاہیے, اپنے ہاتھ کو جلدی ریہیبلیٹیشن کا کام کرنا چاہیے. ETV نیوز میرٹھ. پرانے شہر حیدرآباد کے ایک شہری سید عبدالحی کی اہلیہ آسمہ بیگم دل کے شدید عارضے میں مبتلا ہے. پیشے سے کار ڈرائیور عبدالحی کو اپنی بیگم کے دل میں پیس میکر نصب کرانے کے لیے تقریباً 12 لاکھ درکار ہے. عبدالحی نے جب اس سلسلے میں وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش سے مدد طلب کی تو وزیر اعلیٰ آفس نے ان کے لیے صرف 1,500 روپے منظور کیے. پرانے شہر حیدرآباد کے پسماندہ علاقے جہانما سے تعلق رکھنے والے عبدالحی پیشے سے کار ڈرائیور ہیں. 2.5 سال پہلے عبدالحی کو یہ پتا چلا کہ ان کی اہلیہ آسمہ بیگم کو دل کی بیماری ہے. تب سے لے کر اب تک عبدالحی مسلسل اپنی بیوی کا علاج کروانے میں لگے ہیں اور اس کوشش میں نہ صرف ان کا روزگار کا واحد ذریعہ ان کی کار فروخت ہو گئی بلکہ انہوں نے علاج کے لیے نہ صرف اپنا چھوٹا سا گھر بھی بیچ دیا بلکہ ان کے دونوں بیٹے بھی تعلیم سے محروم ہو گئے. روزی روٹی کے لیے عبدالحی جب دن کے وقت گھر سے باہر رہتے ہیں تو ان کے دونوں لڑکے اپنی والدہ کی دیکھ بھال کے لیے گھر میں رہتے ہیں. حافظ قرآن آسمہ بیگم 2.5 سال پہلے تک بالکل صحت مند تھی اور اپنے گھر کا پورا کام بھی کرتی تھی, لیکن اب آسمہ بیگم کی یہ حالت ہے کہ وہ بمشکل ہی اٹھ بیٹھ سکتی ہیں. انہیں دیکھ بھال کے لیے ہر وقت کسی نہ کسی سہارے کی ضرورت رہتی ہے. ڈاکٹروں کا ماننا ہے کہ آسمہ بیگم کا دل صرف 24% کی حد تک ہی کام کر رہا ہے, جس کے لیے پیس میکر لگانے کی اشد ضرورت ہے. عبدالحی نے علاج کے لیے امداد کے تمام ذرائع استعمال کر لیے. اس دوران انہیں تلخ تجربات کا بھی سامنا کرنا پڑا. ریاست کے وزیر اعلیٰ تک سے وہ ملے اور وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی نے انہیں محض 1,500 روپے دے کر اپنا پیچھا چھڑا لیا. 3-4 ہزار روپے دوائوں کے ہو جا رہے ہیں. ڈرائیور بولے تو آپ لوگ اندازہ لگا سکتے 7 سے 8 ہزار کمانے والا
ये इतना बड़ा खर्चा कहाँ से उठाएंगा? नहीं साहब, गवर्नमेंट से कोई नहीं, सीएम रिलीफ फंड में मैं डाले तो सीएम साहब हमारे किरण कुमार रेड्डी साहब। इस वक्त आपको सीधे लिए चल सकते हैं जहां पर कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी और पी चिदम्बरम इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में कर रहे हैं। आपको सीधे वही लिए चलते हैं। We had passed a Lokpal bill in the Lok Sabha, and it was passed after extensive debate, and all the political parties, including the principal opposition party, supported the bill, and a version emerged out of the Lok Sabha. That bill was sent to the Rajya Sabha. Ordinarily, that bill should have been passed in the Rajya Sabha too, maybe with one or two slight changes, but usually the bill passed in the Lok Sabha is passed in the Rajya Sabha too. And it was our expectation that the bill will be passed in the Rajya Sabha. However, the bill was referred to a select committee. Government accepted that position. It went to a select committee. The select committee is more important a redrafted bill. This is called the Lokpal and Lok Ayukt's bill as reported by the select committee of Rajya Sabha. Government has looked into that bill. Government has made only 2 or 3 changes in the draft reported by the select committee, and the Minister of State for Personnel has moved official amendments. Otherwise, we have broadly stood by the version reported by the select committee. Now, one would expect that this bill is passed in the Rajya Sabha, and I'm going to explain to you the provisions of the bill if you need to know, but this bill balances the interests of the government servant or the public servant, the interests of the investigating agency, the interests of the prosecuting agency, and it recognizes the preeminence of the Lokpal. We believe there is broad consensus on the bill. Even on the 2 issue in which government has moved an amendment, we believe there is a consensus. And we think that this bill should be passed. This bill acknowledges the preeminence of the Lokpal. It gives the Lokpal the powers that are required to have an effective Lokpal. It gives the Lokpal power to investigate, power to prosecute. It leaves the matter under the control of the Lokpal until it reaches a logical conclusion. There is nothing in the bill which in any way erodes the authority of a Lokpal as we want a Lokpal to be. At the same time, the bill acknowledges that a government servant or a public servant must be presumed innocent until proved guilty, and therefore builds in provisions that protect the government servant in the sense that he must be heard. At every stage when action is taken against the government servant, he must have an opportunity being heard. That is the very minimum of the principles of natural justice. That is being built into the provisions. It gives powers of an independent investigating agency to the Lokpal. Its own prosecution powers. So by and large, I think this bill reflects all that this nation has debated over the last several months, and all that is expected to be in a bill that creates and empowers a Lokpal. So that is what I want to say about the bill. But later, if there are any questions, I'll be happy to answer. Mr. Siddhu. जी ने तो सब कुछ आपको मोटे मोटे तौर पे बता ही दिया है। मैं आपको बस 2-4 बातें कह के अपनी बात खत्म करूंगा। पहली बात तो यह है कि पिछले 3 साल से इस देश में चर्चा हो रही थी कि सीबीआई एक
ऑटोनोमस एजेंसी सीबीआई को स्वायत्तता मिलनी चाहिए और सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन से सरकार का कोई ताल्लुकात नहीं होना चाहिए। इस बिल के द्वारा वो तय हो गया है। सीबीआई लोकपाल के अधीन काम करेगी और जो लोकपाल चाहेगा, जिस केस में लोकपाल किसी प्रोसिक्यूशन में अपना रोल अदा करना चाहती है, वो सीबीआई करेगी। सेपरेट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन होगा, सेपरेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी होगी और जो लोकपाल है वो ब्रॉड बेस्ड और इंक्लूसिव होगा, सबकी रिप्रेजेंटेशन वहां होगी और ऐसे लोग एक प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऐसा है, किस तरह से वो चुने जाएंगे वो भी प्रोसेस इसमें पूरे तौर से लिखा हुआ है और वो प्रोसेस भी ऐसा होगा जिससे पारदर्शिता द्वारा अहम लोग जिनको कानून की जानकारी है उनको नियुक्त किया जाएगा। तो एक तरफ पारदर्शिता, दूसरी तरफ सरकार की जिम्मेदारी और इसमें सारे मंत्रिमंडल के लोग पब्लिक सर्वेंट्स इसके अधीन होंगे। कहने का मतलब यह है कि जो पिछले 3 साल में देश में चर्चा हो रही थी कि किसी तरीके से ऐसा कानून लाया जाए ताकि करप्शन के खिलाफ एक मुहिम हो, वो जो सपना है जनता का वो हम पूरा करना चाहते हैं इस कानून के द्वारा। और चिदम्बरम जी ने आपको बता ही दिया है कि किस तरह इसमें जो प्रावधान है वो रखे गए हैं और अगर उसके बाद कोई सवाल होंगे तो हम जवाब दे देंगे। धन्यवाद। The discussion on the Lokpal bill has been going on now for some time, and what we have now is a bill where there is broad consensus, a strong bill, a bill that will actually completely transform the issue of corruption. I just want to say that the Congress party fully supports this bill, and we would very much like the opposition and other party members to work with us to ensure that this bill is passed in Parliament. That's why we are having this press conference. I think this is an extremely important bill, and we're 99% there, and I think if we get the support of all the parties, we can actually pass this bill, which I think is very, very important. Rahul, do you think the way the parliament is functioning and with your own allies demanding debates on various issues like inflation, do you think that the Lokpal bill actually can be passed in this session? Well, what we would like is that all the parties, this is a matter of national importance, and what we would very much like is that parties put aside their concerns and actually do this job. The Congress party is fully committed to this. We are going to pass this bill, but we need other parties to work with us to deliver this. Yes. All other parties, the BJP and our allies. I think the point is, please. भैया ये point ये है कि ये नेशनल इंपॉर्टेंस का बिल है और कंसेंसस है, ये नहीं है कि डिसएग्रीमेंट है, कंसेंसस है, ब्रॉड कंसेंसस है। तो सब पार्टियों को मिलकर ये काम अब पूरा करना चाहिए। हम यहां तैयार हैं, कांग्रेस पार्टी इसका पूरा सपोर्ट करेगी। बाकी पार्टियों से मैं विनती करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि ये नेशनल इंपॉर्टेंस की चीज है तो वो सपोर्ट करें। Rahul, this can be taken by any of us. There seems to be a certain urgency now in passing this bill. Is it because this parliament is coming to an end and you want to have something to show to the voter? Is it after your recent election defeats? Actually, the Aam Aadmi Party took up this issue. Why this urgency? No, this is not an urgency. This is something we've been struggling with for a while. At every step, you know that Parliament is disrupted. So it is not that we've not been trying to pass this bill. We've been working on it full time.
What I'm saying is we are 99% there. There is a broad consensus. This is a much, much stronger bill than anything before. And essentially all the parties should get to